سورت صف مدنیہ ہے اور 14 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول میں 109 ہے، ترتیب میں 61 ہے۔ اللہ کی تسبیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک اور بشارات اور جہاد فی سبیل اللہ کے بیان پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کرتی اللہ کے لیے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے، وهو العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو کرتے نہیں؟ یہ تو شاعر کا کام ہے، یقولون ما لا یفعلون، یہ تو منافق کا کام ہے، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم۔ مومن کا قول و فعل دونوں یکساں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں؟ مامون الرشید اور امین استاد سے پڑھ رہے تھے، ہارون الرشید اندر بیگم صاحبہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جب یہ آیت آئی تو قاری صاحب نے کہا اونچا پڑھو، ذرا اونچا پڑھو، تو مامون و امین، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ کیسے بادشاہ تھے دیکھو، 30,000 مربع میل کا بادشاہ، اکبر ملوک کے، کتنے عقل تھی۔ یکدم بیوی سے کہا چپ، کہ یہ آیت بار بار پڑھوا رہے۔ بیوی سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وعدہ ہم نے کیا ہے اور پورا نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ 2-3 مہینے پہلے بادشاہ سلامت نے قاری صاحب کو کہا تھا کہ تنخواہ بڑھاؤں گا۔ قاری صاحب کا تو کام ہی تنخواہ ہے۔ ہائی صاحب مرزائی گھر میں پڑھا لیں گے، یہود کے گھر، سب کے گھروں میں۔ ایک قاری صاحب میرے پاس آئے کہ یہاں محلے میں قادیانی ہے، انہوں نے مجھے کہا ہمارے گھر درس دو، دے دوں؟ میں نے کہا دے سکو گے؟ کہنے لگا ادھر ادھر کی باتیں تو کرتا رہوں گا۔ میں نے کہا یہ نہیں کہوں گا کہ مرزا غلام احمد کافر ہے؟ نہیں، یہ کہوں گا تو مجھے ڈنڈے چھوٹے لگا دے گا، وہ تو ان کا پیغمبر ہے۔ تو میں نے کہا اگر تم نے وہاں درس دے دیے تو میں ڈنڈے چھوٹے لگا دوں گا۔ ہمارے قرآن کو بدنام کرواتا ہے، کیوں درس دیتے ہو؟ کہ پیسے زیادہ دے رہے، پیسے بہت دے رہے۔ کبر مقتا عند اللہ، بہت برا ہے اللہ کے ہاں، ان تقولوا کہ کہو ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں۔ یہ سورت کا ایک قسم کا مقصود ہے کہ قول و فعل میں مطابقت پیدا کرو، کیونکہ قول و فعل میں جن کی مطابقت نہیں وہ تو کافر ہے، اور ان کے ساتھ تو تم کو لڑنے کا حکم ہے۔ قول و فعل کی مطابقت اس لیے ضروری ہے نا کہ اہل کتاب کی کتابوں میں تو یہ قول تھا کہ نبی آخر زمانہ آ گئے، مگر ان کا فعل نہیں تھا۔ تو اگر قول و فعل مطابق ہو گئے تو ایمان لانا پڑے گا۔ مبتدئین کہتے ہیں ہم پیغمبر کے متبع ہیں، تو اگر متبع ہیں تو بدعت چھوڑ دو۔ قول کچھ ہے، فعل کچھ ہے۔ تدعی حب الرسول، تعصر رسول و تدعی حبہ، حضرت کی مخالفت بھی کرتے ہو، دعوی محبت بھی۔ ان ھذا لفی الفعال بدیع، یہ تو عجیب کام ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر آپ کی محبت سچی ہوتی تو اطاعت کرتے، بدعت نہ کرتے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، عاشق معشوق کا تابعدار ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کے راستے میں قطار باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ دیوار ایسی سے پگھلائی ہوئی، پیچھے ہٹنا نہیں۔ پیچھے ہٹنے کے بعد سزا دیکھو نا کیسے عبرتناک سزائیں مل رہی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں مجھے ستاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ،
اور تم جان چکے ہو کہ میں پیغمبر خدا ہوں تمہارے لیے. فلما زاغوا، جب انہوں نے ٹیڑھا پن کی، ازاغ اللہ قلوبہم، ٹیڑھے کی اللہ نے ان کے دل. واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اور اللہ سمجھ نہیں دیتا فاسق لوگوں کو. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل، یاد کرنے کا ہے جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اسرائیلیو، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں پیغمبر خدا ہوں تمہارے لیے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا اگلی کتابوں کا جو توریت ہے، ومبشرا برسول، خوشخبری دیتا ہوں پیغمبر کی، یاتی جو آئیں گے من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد، ان کے ناموں میں سے ایک نام احمد ہے. آپ نے فرمایا نہ محمد نہ احمد. انجیل میں ہے فار قلید، فار کے معنی محمد، قلید کے معنی احمد، محمد و احمد. فلما جاءهم بالبینات، جب آ گئے حضرت معجزات کے ساتھ، قالو کہنے لگے وہ اسرائیلی، ھذا سحر مبین، یہ جادو واضح. ومن اظلم، کون بڑا ظالم ممن افترى علی اللہ الکذب، جو گڑتا ہو اللہ پر جھوٹ. وهو يدعى الى الاسلام، اور اس کو دعوت دی جاتی ہے اسلام کی. واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ سمجھ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں کہ بجھا دے اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے. واللہ متم نورہ، اللہ پورا کرنے والے اپنا نور. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ناپسند کریں کافر لوگ. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا پیغمبر کو ہدایت و دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ غلبہ دے دے اس کو تمام دینوں پر. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ نہیں چاہتے مشرک. یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں، هل ادلکم علی تجارہ، کیا بتا دوں تم کو ایسی تجارت، تنجیکم من عذاب علیم، جو بچا دے تم کو دردناک عذاب سے. تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال وانفسکم، اور جانوں سے. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم، معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ. ویدخلکم، اور داخل کر دے گا تم کو جنت، جنتوں میں تجری من تحت الانہار، چل رہی ہوگی اس کے نیچے نہریں. ومساکن طیبہ، اور رہائش ہے مقدس آرام دہ، فی جنات عدن، ہمیشگی کی جنتوں میں. ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے. اخری تحبونہا، ایک اور فتح تم چاہتے ہو. اللہ یعنی خیبر. نصر من اللہ وفتح قریب، یہ مدد اللہ کی اور فتح نزدیک ہے. بشر المومنین، خوشخبری دے مسلمانوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم، بن جاؤ خدا کے امدادی جیسے کہہ رہے تھے عیسیٰ ابن مریم. للحواریین، اپنے صحابہ سے. من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے. قال الحواریون، کہنے لگے ان کے صحابہ، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بس ایمان لے آئے ایک گروہ اسرائیل میں سے، یعنی حضرت کے مطیع ہوئے، یہی آگے چل کر مسلمان ہوئے. وکفرت طائفہ، اور کفر کیا ایک گروہ نے. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، بس ہم نے تائید کی ایمان والوں کو کی دشمنوں پر. فاصبحوا ظاہرین، بس ہو گئے وہ غالب آنے والے، ظاہرین غالبین.